زندہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ مل کر دیکھیں پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ پہلا پطرس اس کی 18 اور 19 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آئیں دعا کریں۔ مہربان خدا جلال کے ابدی بادشاہ لشکروں کے خدا، آج کلام کی خدمت کے لیے میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں تاکہ خداوند یہ سب تیرے جلال کے لیے ہو، اور خداوند زندہ خدا آج کے کلام سے تیرا پوتر نام جلال پائے، اور خدا زندگیوں کو خاص برکت دینا، زندگیوں میں اور خدا دلوں میں کلام رچ بس جائے، اور خدا روح القدس خدا مجھے سنانے کا فضل بخش۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بے عیب برے کا خون۔ ٹاپک ہے بے عیب برے کا خون۔ اور میرے عزیزو، ان دنوں ہم روزوں کے موسم میں سے گزر رہے ہیں، اور جلدی ہم ایسٹر کی خوشیاں منائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسٹر جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوا، اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اس سے پہلے بہت بڑی قربانی ہوئی ہے، دکھ اٹھانا پڑا ہے، دکھوں میں سے گزرنا پڑا ہے، اور کفارہ دیا گیا ہے، موت کو شکست ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہی جی اٹھنا ہے۔ اس لیے یہ جو دن جا رہے ہیں اور یہ جو ہماری زندگی جا رہی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ دن بھی بہت اہم ہے، اور آپ کی زندگی بھی بہت اہم ہے۔ اور ایسٹر کے آنے کے لیے بھی دن تھوڑے ہیں، اور یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے لیے بھی دن تھوڑے ہیں۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو اس لیے میں آج ایک بار پھر خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے خدا کی باتوں پر دھیان دیں، خدا کی طرف دھیان دیں، اور ان دنوں یسوع کے خون کے بارے میں بھی سٹڈی کریں اور میڈیٹیشن بھی کریں۔ میں آج
یسوع کے خون کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ دینا چاہوں گا، اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ کیسے خون کی ہمارے لیے اہمیت ہے، اور خاص کر مسیح کا جو خون ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں پطرس رسول جو ہے وہ ہمیں یہ بات باور کرواتا ہے کہ مسیحو، خدا کے لوگوں، اس بات کو یاد رکھو اور کبھی نہ بھولو کہ آپ کی خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بے شکیمت خون سے۔ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بے شکیمت خون، ایسا خون جو بہت مہنگا خون ہے، جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور اس خون جیسا کوئی خون جو ہے وہ زمانے میں پوری دنیا میں موجود نہیں تھا، اس کو کہیں سے مہیا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ بلڈ جو ہے، یہ بلڈ خدا باپ نے مہیا کیا، بے عیب خون۔ آپ بھی کہیں مسیح کا خون، کہیں سب، پھر کہیں مسیح کا خون، مسیح کے خون مجھ پر آ، مسیح کے خون مجھ پر آ۔ اور میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کو قربانی کے لیے بے عیب برے کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو بے عیب برہ چاہیے ہوتا تھا۔ بے عیب کا مطلب ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، جس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام کرتی ہوں، اس کی ٹانگیں بیکار نہ ہو، جس کی آنکھیں کام کرتی ہوں، جس کی کھال میں کوئی نقص نہ ہو، اسے بے عیب برہ کہتے ہیں۔ بے نقص برہ، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اکثر لوگ جب کوئی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جب جانور کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے تو جو جانور کا خریدار ہوتا ہے پہلے یہ بات دیکھتا ہے کہ جانور کے اندر، جانور کی سکن پر کوئی نقص نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، تو اسے بے عیب جانور کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی یک سالہ بے عیب برہ جو ہے اس کو لیتے تھے اور خدا کے پاک حضور میں اس کی قربانی گزرانتے تھے۔ روحانی اور ببلیکل طور پر بے عیب کی اصطلاح انسان کے لیے بے گناہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جو بے گناہ ہو اسے بے عیب کہا جاتا ہے۔ جس میں گناہ نہ ہو، جس کا قصور نہ ہو، اسے بے عیب کہا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح بھی خدا کا بے عیب برہ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 40 آیت میں یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے یوحنا استباغی
یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 37 آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، اور پھر ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے جو بے عیب برہ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور میرے عزیزو، نسل انسانی کو قربانی کے لیے، گناہوں سے نجات کے لیے، رہائی کے لیے بے عیب برے کی ضرورت تھی، بے عیب انسان کی ضرورت تھی، کیونکہ خدا کو نظر چڑھانے کے لیے نقصدار اور بیمار برہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کو کون چاہیے تھا؟ اس کو بے عیب برہ چاہیے تھا۔ جب ہم خدا کو کوئی چیز نظر چڑھاتے ہیں یا ہم خدا کو ہدیہ دیتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کو اچھی چیز دی جائے۔ یہاں پر جو قربانی کا میٹر ہے، یہاں پر جو کفارے کا میٹر ہے، اس کے لیے اور بھی زیادہ خالص اور بے عیب ہونے کی ضرورت تھی، اور میرے عزیزو خدا کو بھی ایک خالص اور بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ ایسا برہ، ایسا انسان جس میں گناہ کی ملاوٹ نہ ہو، جس کے اندر گناہ نہ ہو، ایسا انسان پوری دنیا میں کہاں سے لایا جائے؟ ایسا انسان کون ہو سکتا ہے جس میں گناہ نہ ہو؟ کیونکہ رومیوں کے خط اور اس کے 3 باب کی 23 آیت میں تو یوں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو یہ آیت یوں کہتی ہے کہ دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر آدم سے لے کر آج تک اور اس کے بعد بھی جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ ان کی سرشت میں ہوتا ہے، اور گناہ جو ہے ان کے بلڈ کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ گناہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جس میں گناہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، نسل آدم کو آگے بڑھنے کے لیے انسانی تخم ریزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب نسل پیدا کی جاتی ہے تو انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل پیدا ہوتی ہے، اور جب اس طرح سے نسل پیدا ہوتی ہے تو اس طریقے کے ساتھ آدم کا گناہ جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے گو کہ معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے۔ داؤد زبور میں کہتے ہیں، زبور میں داؤد کہتا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، کیونکہ ہم سب گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے نسل انسانی کا خون آدم کے گناہ کی وجہ سے ناپاک خون ہے، کیونکہ اس میں گناہ کی ملاوٹ ہے۔ لیکن ایک بہت ہی ضروری بات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔
کہ یسوع کا خون کیسے پاک کیا گیا. میں نے میسج کے شروع میں کیا کہ یہ خدا نے خون مہیا کیا ہے. کسی بے عیب برے کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. جب یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے. بائبل مقدس اس بارے میں صاف صاف بیان کرتی ہے کہ وہ بغیر انسانی ملاپ کے پیدا ہوئے اور وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے. یعنی اس میں انسان کی تخم ریزی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، فرشتے نے اس سے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی. یہ بات غور کرنے والی ہے. اور فرشتے میں جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. لوکا کی انجیل پہلا باب 31 سے 35ویں آیت تک لکھا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزوں صاف ظاہر ہے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح انسانی ملاپ سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے. جب یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے تو یہاں پر ہم صاف دیکھتے ہیں کہ آدم کے گناہ والا خون جو ہے وہ یہاں پر کٹ گیا ہے. جو گناہ والا خون تھا وہ آگے نہیں چلا، اور یسوع مسیح وہ واحد انسان ہیں جو معجزانہ طور پر بغیر انسانی ملاپ کے پیدا ہوئے ہیں. اور یہاں پر جب مقدسہ مریم کے بطن میں یسوع مسیح پڑے ہیں یا اس سے پیدا ہوئے ہیں، تو جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو یسوع کا خون جو تھا یہ آدمی کا خون نہیں تھا. ہر آدمی، ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی نسل سے پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی نسل کو آگے چلاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح نسل عورت ہے. اور جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب 15 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کھوچ لے گی. تو جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، یسوع مسیح پیدا ہوئے، تو ان کے خون کے اندر آدم کے گناہ والے خون کی ملاوٹ نہیں تھی. اس لیے یسوع مسیح خدا کا بے عیب برہ ہے. اور جب میں نے میسج شروع کیا تو میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو قربانی دینے کے لیے بے عیب برے کی ضرورت تھی. وہ بے عیب برے کی قربانی دیتے تھے. اس طرح یسوع مسیح ہمارے لیے
وہ بے عیب برہ ہے جس کا خون پاک ہے، وہ خود پاک ہے اور وہ اس لائق ہے کہ کفارہ دے سکے، وہ اس لائق ہے کہ قربانی دے سکے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے پہلا پطرس اور اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری جو خلاصی ہے، ہماری جو مخلصی ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے، سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ کس سے ہوئی ہے؟ یسوع مسیح کے بے عیب، پاک، متبرک اور خالص لہو سے ہوئی ہے۔ وہ خدا کا برہ ہے۔ ہماری نجات جو ہے وہ یسوع کے خون سے ہوتی ہے، اور یہ نجات جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تب ہوتی ہے۔ صلیبی موت اور کفارے پر ایمان لانے سے ہماری نجات ہوتی ہے۔ اگر ہم یسوع پر اور اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے، غور سے سنیں، جو شخص یسوع کی صلیب اور اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتا وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ بائبل جو ہے اس کا کلی طور پر ایک علم اور اس کا نجات کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے، ایسا طریقہ جو خالص بھی ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور کسی کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے، کسی اور کتاب میں یہ بات نہیں لکھی۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے پاس بائبل میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ خدا کے کلام میں لکھے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور رومیوں کے خط اس کے 3 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی ان کے بارے میں اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ ہم جو یہاں پر موجود ہیں اور جو بہنیں اور بھائی فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے اپنی نجات کے لیے نہ برہ دیا ہے، نہ بکرا دیا ہے، نہ پیسے دیے ہیں، نہ زمین دی ہے، بلکہ انہوں نے نجات کہاں سے حاصل کی ہے؟ انہوں نے نجات کو مفت حاصل کیا ہے۔ اب خدا جو ہے وہ نجات دینے کے لیے ہم سے پیسے نہیں مانگتا۔ آج کل کے بادشاہ، آج کل کے حکمران جب ہمیں بجلی دیتے، جب ہمیں گیس دیتے ہیں تو بل مانگتے ہیں، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ایک تو اپنے بیٹے کا خون ہمیں مفت دیتا ہے، دوسرے وہ اپنا سورج یکساں نیکوں اور بدوں پر کیا کرتا ہے؟ چمکاتا ہے۔ کبھی سورج چڑھ آتے فرشتے بل منگن آئے نا؟ کبھی نہیں آتے۔ تو اس لیے خدا جیسا کوئی بھی نہیں ہے جس نے بیٹا ہی دے دیا اور بیٹے ہی سے دریغ نہ کیا۔ وہ اس کے علاوہ اور جو نعمتیں ہیں وہ برکات ہیں وہ کیوں ہمیں نہ دے گا؟ اور یوحنا کی انجیل میں ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت آیت، اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی یسوع مسیح کو، خدا نے انہیں اپنے بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے
نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے؟ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزو، اب ہم نے ایمان کے ساتھ یسوع کو قبول کرنا ہے۔ ہم نے اس کے کفارے پر ایمان لانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح خروج کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور 13ویں آیت، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں خون دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ جس طرح میرے عزیزو بنی اسرائیل خون لگانے سے بچ گئے، آج بھی مسیحی برے کے خون سے نجات پاتے ہیں۔ اور جو مسیحی، جو ایماندار یسوع کو قبول کر لیتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یسوع مسیح نے اس کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور اگر وہ یسوع مسیح کی صلیب پر، اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے اور یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور اس کے نام سے بپتسمہ لیتا ہے، تو وہ مفت نجات پا جاتا ہے۔ اور پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں نجات پانے کا فقط ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ بائبل مقدس میں ہے، اور وہ یسوع مسیح کے خون سے ہے، برے کے پاک لہو سے ہے۔ اور جب ہم برے کا پاک لہو ہمارے ماتھے پر لگا ہوا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں پر لگا ہوا ہوتا ہے، تو میرے عزیزو، موت کا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ موت کا فرشتہ، ابدی موت ہم سے دور چلی جاتی ہے، اور ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم نجات پا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیحوں کے لیے یسوع کے بلڈ کو اپنے اوپر لینا، اس کے خون کو اپلائی کرنا، اس کے خون کے وسیلے سے زندگی بسر کرنا اور اس کو قبول کرنا اشد ضروری ہے، سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جن گھروں پر خون لگا ہوا تھا وہ بچ گئے، آج ہماری روحوں پر، ہمارے ان بدنوں پر یسوع کا بلڈ لگنا ضروری ہے، اور موت ہم سے دور چلی جائے گی اور ہم ابدی زندگی پا جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔